اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ یہاں سے اللہ پاک فرشتوں کو اور ابلیس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس واقعے کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس۔ اس آیت میں فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنا اور ملائکہ کا یہ سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا اس آیت میں بیان کیا، اور دیگر کئی آیتوں میں ذکر موجود ہے، کیونکہ ابلیس اپنے غرور کی وجہ سے اللہ کے دربار میں مردود ہوا ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اور یہ ابلیس جناتوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جنات میں سے ہے، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا اس لیے کہ جنات میں سے تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل اور اس کی اطاعت سے باہر ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے ابلیس یہ ملائکہ کے ہی ایک گروہ میں ہے، اور اللہ پاک نے جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتے کے گروہ سے نکال دیا۔ اور جو یہ گروہ تھا، یعنی اس کی جماعت جو تھی وہ جن کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق آگ کی لپٹ سے کی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مفسرین میں سے کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔ جس طرح آدم علیہ السلام تمام انسانوں کی اصل ہیں، اسی طرح ابلیس سے تمام جناتوں کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی طرح کچھ جن بھی مومن اور صالح ہیں، اور کچھ ظالم اور کافر اور جہنم کا ایندھن اور جہنمی ہیں۔ ابلیس اور اس کی ساری نسل یہ اعدائے خدا ہیں، اعدائے اولیاء اللہ ہیں۔ پھر ابلیس تمام جنات کی اصل کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا اس پر بھی کیا تم لوگ اس کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا رفیق بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ یعنی یہ فرمایا کہ ایسا کرنا
کہ اسے اپنا دشمن بنانا، اسے ایسا کرنا چاہیے کہ اسے اپنا دشمن بنائے، وہ دوست نہ بنائے، کیونکہ وہ تو کھلا ہوا انسانوں کا دشمن ہے، مومن کا دشمن ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، وہ تمہارا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ جو اللہ کا ولی ہو اس کا ولی شیطان کیسے ہوگا؟ اگر اسے دوست بنائیں گے تو اللہ کی اطاعت کے بجائے شیطان کی اطاعت ہو جائے گی، جیسے کچھ لوگ دنیا میں کرتے ہیں۔ ایک طرف نفس، ایک شیطان، یہ دونوں اس کے دشمن ہیں۔ کبھی نفس اسے ورغلاتا ہے اور کبھی شیطانی وساوس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر کوئی اسے دوست بنا لے یہ ظالم بن گیا، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے، اللہ کے یہاں بڑی پکڑ ہے۔ کافر تو اللہ کے بجائے ابلیس کو اپنا دوست اور اس کی ذریت کو دوست بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان تو اللہ سے اپنی دوستی کرتا ہے، اللہ والوں سے اپنی دوستی رکھتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے امام شعبی کا، فرماتے ہیں میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا، ایک قلی آیا، اس نے مجھ سے دریافت کیا کیا ابلیس کی بیوی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے تو علم میں نہیں ہے۔ پھر مجھے یاد آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اولاد بغیر بیوی کے کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جس کی بیوی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ پھر فرمایا کہ جب وہ میرے پاس دوبارہ آیا تو میں نے کہا ابلیس کی ذریت ہے تو اس کی بیوی بھی ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی ہے کہ آدمیوں کی طرح اس میں تناسل بھی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ابلیس خود اپنے دم اپنے دبر میں داخل کرتا ہے اور اس سے انڈے پیدا ہوتے ہیں، انڈے جب پڑتے ہیں تو شیطانوں کی ایک جماعت نکل پڑتی ہے۔ ابلیس کی اولاد میں شیاطین، ان کے نام مفسرین نے لکھے ہیں، لاقین، ولہان، حفاف، مرہ، ذلبنور، اعور، مطوس، یسور۔ جو وضو اور غسل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اس کا نام ولہان ہے۔ جو جھوٹی قسمیں بازاروں میں دلواتا ہے لوگوں کو اس کا نام ہے ذلبنور۔ صاحب مال کو جھوٹی قسمیں کھلواتا ہے بازاروں میں تاجروں سے۔ اعور جس کا نام ہے وہ زنا پر آمادہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا نام مرہ ہے۔ فرمایا وہ عزو تناسل، اور اس کا نام مرہ ہے، عورت کے سرینوں میں پھونک مارتا ہے۔ اور جو لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے اس کا نام ہے مطوس۔ اسی طرح مختلف شیاطین ہیں جن کا کام الگ الگ ہے۔ داسم وہ شیطان ہے کہ آدمی جب گھر میں جاتا ہے تو کسی کو سلام نہیں کرتا، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا،
شیطان اس آدمی کو گھر کی ہر چیز بے محل رکھی ہوئی دکھاتا ہے، جس سے آدمی کو غصہ آتا ہے اور آپس میں لڑائی، گھروں میں لڑائی ہوتی ہے۔ بغیر بسم اللہ کے جب آدمی کھاتا ہے تو داسم اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ اس طرح ان کا یہ کام ہے۔ شیاطین کے الگ الگ نام بتائے گئے، اس کے علاوہ بے حساب شیاطین، جتنے زمین پہ انسان ہے اس سے زیادہ تو شیاطین بھی ہیں، جو انسانوں کو صحیح راہ سے، ہدایت والی راہ سے گمراہی کی طرف لے جانا، اس سے محنت کرنا ان کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو میں بہکانے والا ایک شیطان ہے جس کو ولہان کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ پانی کے وسوسے سے، وضو کے وقت پانی کے وسوسے سے بچتے رہو، یہ شیطان حرکت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی خدمت گرامی میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہو کر حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، شیطان میرے اور میری نماز اور قرات کے درمیان داخل ہوتا ہے اور دخل اندازی کرتا ہے اور نماز کو مشتبہ بناتے رہتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں میں نے پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیطان ہے، اس کا نام یوں فرمایا خنزب۔ جب تم ایسا طبیعت میں محسوس کرنے لگا تو اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب میں نے عمل کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر ان سے کارگزاری لیتا ہے، اور ابلیس کا سب سے مقرب وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے۔ لوگوں میں فتنہ پھیلانے والا وہ سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے، ہر ایک سے کارگزاری پوچھتا ہے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، ہر ایک اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ ایک شیطان اپنی کارگزاری سناتا ہے، میں نے میاں بیوی میں علیحدگی اور دوریاں پیدا کر دی۔ ابلیس کہتا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ ان کا کام ہے لوگوں میں تفریق پیدا کرنا، دشمنیاں پیدا کرنا۔ اس کے کان میں ایک بات پھونک دیتا ہے اور اس کے مخالف والوں کے کان میں کسی انسان کے راستے سے ایک بات پھونک دیتا ہے، یہ دشمنیاں آپس میں بڑھتی ہیں، دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ شیطانی حرکتیں ہیں۔ اس لیے شیاطین سے حفاظت کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ جب بھی صراط مستقیم سے طبیعت ہٹے، ہدایت والی راہ سے طبیعت ہٹے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہی حفاظت کا راستہ ہے۔ وضو کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب گناہ کے ارادے دلوں میں آنے لگے، خواہش نفس طبیعت میں پیدا ہونے لگے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نہ ان کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، یعنی شیاطین، ابلیس اور شیاطین کو، اور نہ خود ان کو پیدا کرنے کے وقت، وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی چیز کے پیدا کرنے میں ان سے مدد نہیں لی۔ اسے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ساری تخلیق میں، پیدا کرنے میں کسی بندے یا جن یا ابلیس کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے۔
جب خالقیت میں شرکت نہیں ہے تو معبودیت میں کیسے شرکت ہو سکتی ہے؟ آگے فرماتے ہیں میں ایسا عاجز نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ یہ تو گمراہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مددگار کیسے بنائے گا؟ جو خود گمراہ ہو چکے اللہ کے حکم کو توڑ کر، وہ کیسے لوگوں کو صحیح راہ بتا سکتے ہیں؟ اس لیے شیاطین ہوتے ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت، یہ سب اللہ کے دربار سے دھتکارے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مضلین کے ساتھ نہیں ہے، مہتدین کے ساتھ ہے، ہدایت والوں کے ساتھ ہے، ہدایت کے راہ پر لے جانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ دین کی مدد کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اس لیے شیاطین سے بچنے کا یہ راستہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی فکر میں رہے۔ جہاں دین اور دعوت کی فکر ہوگی وہاں شیاطین سے وہ ضرور بچتا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان 70 کلومیٹر 48 میل بھاگتا ہے، 48 میل، تاکہ اذان کی آواز نہ پڑے کان میں، کیونکہ اذان دعوت ہے، اور جس نے اذان سنی کل قیامت کے اسے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ شیاطین ری خارج کرتے بھاگتے ہیں تاکہ ری کی آواز پڑے اذان کی آواز میں۔ مضلین ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ اور جب اذان میں بندہ مشغول، جب نماز میں بندہ مشغول ہو جاتا ہے تو شیطان قریب آتا ہے۔ اس لیے دعوت شیطان کو دور کرنے کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کی دعوت خوب دیں، اللہ کی بڑائی کو خوب بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا کو خوب بیان کریں، اور لوگوں کو اس دین کی دعوت کی طرف بلائیں تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، مسلمان صحیح راہ پر آئے، گناہ سے بچے، بدکاری سے بچے، اور رمضان المبارک جیسے مبارک گھڑیوں کی قدر کر لیں تاکہ ساری زندگی توبہ کر کے صحیح بن کر اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہو۔ ایک موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے شیطان گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ پر ملامت نہ کرو، کل قیامت میں کہے گا اپنے اوپر ملامت کرو، میں نے تو صرف دعوت دی تھی آپ کو، میری بات تم نے کیوں مانی؟ شیطان اللہ کے یہاں بری ہونا چاہے گا، بچنا چاہے گا، لیکن انسان جب دنیا میں شیاطین کے حربے اور شیاطین کی حرکتوں میں جب ملوث ہو گیا، اس کی بات کو مان لیا، جو اسے نقصان ہوا، جو گناہ ہوا، جو نافرمانی، جو شرک ہوا، جو اللہ تعالیٰ کا انکار ہوا، اس کا عذاب اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ کافر ہے تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا، مومن ہے تو اس کے کیے گناہوں پر اسے سزا دی جائیں گی، پھر اس سزا سے فارغ کرا کر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو بچائیں گناہ سے، شیاطین کی حرکتوں سے، نفس کی حرکتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ساری امت کی، ابلیس اور اس کی ذریت سے، شیاطین سے، اور دنیا کے اس شیاطین کے دوستوں سے اور اسلامی دشمنوں سے اور مسلمان کے دشمنوں سے اور دین و دعوت کے کام کرنے والوں کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ہر جن و انس کی بری حرکتوں سے ہماری اور ساری امت کی اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔